نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب جی وقار، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز بندے کے معاشی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، معاشی معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم یہ جو چیزیں اللہ رب العالمین کے پاک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتائیں، ہم ان سے دور رہتے ہیں اور ہر کسی کے سامنے اپنا معاشی رونا روتے ہیں۔ چاہیے تو ہمیں یہ ہے، کوئی بھی اگر پریشانی ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معاشی پریشانی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی اس چیز کی طلب کرے کہ میرے مولا رازق بھی تو ہے، زندگی تو نے دی ہے تو روزی بھی تو نے ہی دینی ہے، میری یہ پریشانی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ اپنی عرض گزارتا ہے تو خالق حقیقی ضرور کرم فرماتا ہے۔ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جن پر اتنا وقت بھی نہیں لگتا اور اتنی مشقت کا معاملہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کے قریب نہیں آتے اور دوڑ پڑتے ہیں لوگوں کو اپنی پریشانیوں، اپنے حالات، معاملات، سارے واقعات لوگوں کو سنانے کے لیے شکوے شکایت کرتے ہیں اپنے حالات کے، حالانکہ لوگوں کو سنانے سے کوئی معاملات حل تو نہیں ہو جاتے۔ احباب جی وقار، ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری روزی میں برکت کیوں ختم ہو گئی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو گئے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بداعمالیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ بندے کی روزی میں جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنی بداعمالیوں سے ہمیں باز آنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور حلال کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، حرام کے لقمے سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ بندہ لاکھوں روپے دن کے کماتا ہو، ہزاروں روپے ایک دن میں کما لیتا ہو، لیکن جب اس کو پوچھیں تو یہی سننے کو ملتا ہے بھئی حالات بڑے ناساز ہیں، پتہ نہیں اتنا پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے، اس کا کچھ بنتا بھی نہیں ہے۔ تو احباب جی وقار، اپنی روزی کے جو ذرائع ہیں وہ دیکھیں، کہیں حرام کے ذرائع تو نہیں ہے، کہیں ہم حرام طریقے سے روزی تو نہیں کما رہے، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو آئیے احباب جی وقار، میں آپ کے سامنے وہ وظیفہ جناب کو بتانا چاہتا ہوں جس کی برکت سے بندے کے حالات میں کافی بہتری آ جاتی ہے۔ ایک یقین کے ساتھ نماز پنج کرنا باجبات بندہ ادا کرے، حرام کاموں سے بچے، فرائض واجبات کا اہتمام کرے، پھر ان وظائف کا کمال دیکھیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ مجرب عمل ہے، یعنی کہ میرا تجربہ شدہ عمل ہے، میں نے خود الحمدللہ رب العالمین اس وظیفے کی بڑی برکت دیکھی ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے حالات بہت ناساز ہیں، فاقہ کشی ہے، کئی دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بھوک سے برا حال ہے، حالات بڑے ناساز ہیں، حضور کرم فرمائیں، کچھ عنایت فرمائیں۔ آمینہ کے لال اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس غلام کو ارشاد فرمایا
اے میرے غلام ایسے کیا کرو طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی کہ جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز فجر کا دورانیہ ہوتا ہے، یہی وقت ہے اس وظیفے کو پڑھنے کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام ایسے کیا کرو کہ فجر کا جب وقت شروع ہو جائے تو 100 مرتبہ صرف آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ الفاظ بغور سن لیں، میں 2-3 مرتبہ دہرا دوں گا تاکہ ہر بندے کو یہ یاد ہو جائے اور اس چیز کا اہتمام کرے اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکت دیکھیے۔ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ الفاظ ہیں، ان کو 100 مرتبہ فجر کی اذان کے بعد پڑھنے ہیں۔ بہترین وقت جو اس وظیفے کا ہے وہ یہ ہے جب اذان ہو جائے تو جماعت سے پہلے بندہ نماز پڑھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھے، پھر اس کی برکت دیکھیے۔ اگر پہلے نہ پڑھ سکے تو نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلام اس وقت میں اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھو۔ جب حضور کے وہ غلام تشریف لے گئے، چند دنوں کے بعد واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب اب اس وظیفے کی برکت سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں کہاں کہاں خرچ کروں، کہاں کہاں اس پیسے کو لگاؤں، اتنا اس وظیفے کی برکت سے میرے پاس مال آ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وظیفہ بیان کرنے والے اللہ کے پاک محبوب رب ذوالجلال کی زبان مبارک سے وظیفہ ارشاد ہو تو پھر کیوں نہ برکتیں ہو۔ تو میں اپنے سامعین دوست احباب سے گزارش کروں گا جو دوست معاشی معاملات میں پریشان ہیں وہ ضرور اس وظیفے کا اہتمام کریں۔ 5 یا 7 منٹ نہیں لگتے اس وظیفے کو پڑھنے میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام ضرور کریں۔ حرام کھانے، حرام دیکھنے، حرام سننے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں، پھر اس وظیفے کی برکت دیکھیں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے حالات پہ رحم و کرم فرمائے، معاشی معاملات بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو نئے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور پریشان حال جو لوگ ہیں ان کی پریشانی کا مداوع ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔